حضرت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ گرامی، والدہ اقدس، والدہ محترم، والدہ طیبہ، والدہ طاہرہ کا ذکر ہوتا ہے تو یا آپ سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بھی آپ ائمہ کی والدہ کے متعلق لکھیں گے لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ ام ولد تھی، کہیں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ یہ ام ولد تھی، یعنی کنیز تھی، کہیں بھی آپ لکھا ہوا دیکھیں گے کہ کنیز تھی، لکھا ہے نا کتابوں میں لکھا ہے کہ بھائی یہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کی جو والدہ تھی، جناب زید شہید کی جو والدہ تھی امام زین العابدین علیہ السلام کی حرم محترم، وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ام ولد، اور پھر اس کے بعد مختلف ائمہ کی والدات کے لیے لکھا ہوا ہے، امہات کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ ام ولد تھی، کنیز تھی۔ تو آپ کہہ رہے ہیں نا کنیز نہیں، آپ نے جملہ محفوظ نہیں کیا۔ دیکھیے جناب سارہ، جناب ابراہیم کی زوجہ جناب سارہ، اور حسن میں ان کا حسن کامل، یعنی حسین ترین شخصیت کہ ان کے حسن کا تذکرہ لکھا ہوا ہے، اور انہی سے جناب اسحاق، جناب سارہ کے بیٹے ہیں جناب اسحاق، اور پھر وہ جناب اسحاق کی نسل میں جناب یعقوب ہیں، اور ان کے بیٹے ہیں یوسف۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی یہ حسن سارہ کا یعنی نقطہ معراج ہے کہ جہاں جناب یوسف کا تذکرہ آ جائے کہ پوتا اتنا حسین ہے تو دادی کے حسن کا کیا عالم ہوگا، اور پھر خود جناب ابراہیم حسین کہ جسے اللہ جیسا حسین دوست بنا لے، جسے اللہ جیسا حسین دوست بنا لے، اللہ جیسا جمیل جسے خلیل کہہ دے، تو اب جناب ابراہیم بھی حسین اور جناب سارہ بھی حسین۔ جو فرما رہے ہیں اب جناب ابراہیم و سارہ نکلے، اپنے وطن سے نکلے، اور جسے آپ آج یروشلم اور فلسطین کہتے ہیں، وہاں سے نکلے اور نکل کر مصر پہنچے۔ جب مصر پہنچے تو وہاں کے بادشاہ کے لیے یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا ظالم بادشاہ اور سب پر ظلم و ستم کرتا، اور جو حسین صورت خاتون یا عورت نظر آ جائے اسے اپنے عقد میں لے لیتا، اگر اس کا کوئی شوہر ہے تو شوہر کو مروا دیتا ہے، اور اس کی زوجہ کو اپنے عقد میں لے لیتا ہے۔ عقد میں تو میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ جا کے پڑھیے گا کہ اس بادشاہ کے لیے لکھا ہوا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی بھائی ہے تو بھائی کو راضی کر لیتا ہے، اسے پیسے وغیرہ دے دیتا ہے اور اس کی بہن سے اپنے حرم میں لے آتا ہے، یعنی وہ حسن کا پروردہ تھا، حسن کا عاشق تھا۔ جب جناب ابراہیم و سارہ پہنچے ہیں اس کے ملک میں تو سینہ بسینہ، دہن بدہن، زبان بزبان جناب سارہ کے حسن کا شہرہ اس بادشاہ تک پہنچا، اور اس نے اپنے پیغامبروں سے کہا کہ یہ خاتون مجھے اپنے دربار میں چاہیے، دربار میں لے کے آؤ۔ اب جب پہنچا یہ حکم، جناب ابراہیم نے بھی سنا، جناب سارہ نے بھی سنا، اور جانا ضروری تھا اس لیے کہ بادشاہ نے بلایا، باہر پیادے کھڑے ہوئے، باہر سپاہی کھڑے ہوئے ہیں اور برہنہ تلواریں لیے کھڑے ہوئے کہ آپ کو جانا ہے۔ تو جناب ابراہیم نے، اب جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے گا، جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے کہا، دیکھیے یہ جو بات کہنے جا رہا ہوں یہ تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، چاہے شیعہ تاریخ ہو چاہے سنی تاریخ ہو، سب میں لکھا ہوا ہے، اور یہیں سے ہمارے ایک عقیدے کا اظہار بھی ہوتا ہے اور اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، یہیں سے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں کہ جناب ابراہیم نے جناب سارہ سے کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ جب دربار میں جانا تو جب وہ پوچھے کہ میں کون ہوں تو تم کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے، اور اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ میں دینی بھائی کہہ رہی ہوں، میری نیت سگے بھائی کی نہیں ہے، میری نیت دینی بھائی کی ہے۔ اب ادھر کے مورخین نے لکھا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، ادھر کے مورخین نے لکھا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا، اور ادھر کے مورخین نے لکھا کہ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں۔ جیتے رہے سلامت رہے آپ۔ ادھر کے مورخین نے لکھا کہ اسی کو تقیہ کہتے ہیں، اور ہمارے ائمہ نے کہا کہ جناب ابراہیم نے تقیہ کیا تھا، اسی کو توریہ بھی کہتے ہیں، یعنی علماء اہل سنت نے اسے توریہ کے نام سے یاد کیا، اور توریہ بھی ہمارے یہاں ہے اور تقیہ بھی ہمارے یہاں ہے۔ توجہ ہے، اس کی تفصیل میں کسی اور موقع پر یا بیچ تقریر میں بات آ جائے گی تو عرض کر دوں گا۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ اپنے ذہن میں یہ رکھنا، اپنی نیت میں یہ رکھنا کہ میری نیت یہ ہے کہ میں دینی بھائی کہہ رہی، اور اصل میں تو ان کو پتا ہے کہ میرا شوہر ہے۔ تو جب وہ پہنچی ہیں دربار میں اور اس کی نگاہ پڑی جناب سارہ پر
توجہ سے سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیے جناب آدم سے لے کے اور جناب خاتم تک، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک، اس میں شامل کر رہا ہوں جناب لوط اور نوح کی بیویوں کو، حالانکہ وہ اللہ نے کافروں کی مثال میں بیان کیا کہ وہ خیانت کرنے والی تھی اور خائن تھی، اور لوط اور نوح کو انہوں نے بڑی تکلیفیں پہنچائی، لیکن یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ بد کرداری میں بھی ملوث تھی۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم تک جتنی ازواج انبیاء ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ دیجئے گا اس کا جواب، کہ جتنی ازواج انبیاء ہیں سب پردہ کرتی تھی نا؟ پردہ کوئی بھی اس طرح سے تو نہیں گھومتی تھی جیسے آج کی خواتین گھومتی ہیں، پردہ کرتی تھی اور باقاعدہ پردہ کرتی تھی، جو اسلامی پردہ ہے وہ کرتی تھی۔ نہیں آپ بول نہیں رہے بھائی، آدم سے لے کے جناب خاتم تک جتنی ازواج انبیاء ہیں سب اسلامی پردہ کرتی تھی یا نہیں؟ جہاں تک بات کیمرے پہ بھی جا رہی ہے اور اس وقت بھی جو لوگ سن رہے ہیں کہ جتنے انبیاء کی ازواج ہیں سب اسلامی پردہ کرتی تھی نا؟ تو جناب سارہ بھی اسلامی پردہ کرتی تھی نا؟ تو اس بادشاہ کی نگاہ چہرے پر کیسے پڑی؟ یہیں سے بات صادر ہو جاتی کہ بھائی پردے کا چہرہ ضروری نہیں ہے، پردے کا چہرہ ضروری نہیں، جو ہمارے یہاں کا پردہ ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے اس بات سے کہ بادشاہ کی نگاہ جناب سارہ پر پڑی۔ اب وہ علیحدہ بات ہے کہ قرآن نے ایک آیت رکھ دی کہ بھائی اے نبی کی بیویوں جب باہر نکلنا تو ہلکا سا گھونگھٹ نکال لینا، ہلکا سا گھونگھٹ نکال لینا، یہ قرآن کی آیت ہے، تو تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لینا، یعنی اس کو یہی بات کہی جاتی ہے کہ تھوڑا سا گھونگھٹ نکال لینا، تھوڑا سا اپنے بالوں کو ماتھے تک چھپا لینا کہ کہیں گمان بھی نہ ہو کہ کوئی بال کا ذرہ بھی باہر آ جائے۔ یہ کہا کہ تھوڑا سا یہاں تک اپنے پردے کو لے آیا کرو۔ پریشان تو نہیں ہو رہے آپ؟ میں بہت جلدی اپنے موضوع سے متصل ہونے والا ہوں۔ تو اب جناب سارہ کو اس نے دیکھا اور فریفتہ ہو گیا اور پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ جناب سارہ نے جناب ابراہیم سے کہا میرا بھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کہہ دیتی کہ شوہر ہے تو وہ فوراً جناب ابراہیم کو قتل کرا دیتا، فوراً جناب ابراہیم کو قتل کرا دیتا، یعنی معصوم کی زندگی کی حفاظت عین واجب ہے۔ جناب ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، جناب ابراہیم اللہ کے دوست ہیں، جناب ابراہیم کی ساری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، جناب ابراہیم ملکوت السماوات والارض تک گئے ہوئے، جناب ابراہیم مردوں کو زندہ کرنے کا ہنر جانتے ہیں، جناب ابراہیم دعا کریں کھڑے ہو کے کہ پروردگار اس پہ عذاب لے آ، تو کیا عذاب نہیں آئے گا؟ یا جناب ابراہیم تلوار نکال کے کھڑے ہو جائے اور تنہا مقابلہ کر لیں گے اس بادشاہ کا؟ تو پھر جناب ابراہیم نے توقف کیوں کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ معصوم کبھی بھی تلوار اپنی مرضی سے نہیں نکالتا۔ جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے۔ تو جناب ابراہیم نے بھی اس وقت تقیہ کیا اور اپنی جان بچانے کے لیے کہا کہ اسے کہہ دینا کہ میں تمہارا دینی بھائی ہوں، میں تمہارا بھائی ہوں۔ کہا یہ میرا بھائی ہے، تو جناب ابراہیم کی جان بچ گئی۔ اب توجہ ہے آپ کی؟ جو اعتراض کرتے ہیں حضرت امام عصر کی والدہ والی روایت پر کہ جب وہ کس طریقے سے آئی ہیں اور وہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام بشر ہے، اور ان کے ذریعے سے جناب نرجس خاتون کو بلوایا گیا اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں سے بردہ فروشوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا، اور اس میں پورا ایک واقعہ ہے کہ کس طریقے سے جناب نرجس خاتون نے جناب سید عالمین کو خواب میں دیکھا، اور جناب سید عالمین ہی نے اور رسول خدا نے خواب ہی میں امام عسکری سے ان کا عقد کر دیا۔ یہ پوری روایت موجود ہے، ساری روایت موجود ہے، آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہے۔ تو اس میں ایک روایت پر اعتراض ہوتا کہ، اور یہ اعتراض ہمارے بھائیوں کی طرف سے، اور بڑے احتیاط سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ بی بی نے کہا کہ جو مجھے لے کے آیا، اب الفاظ تلاش کر رہا ہوں کہ کیسے آپ کے حوالے کیا جائے، جو مجھے لے کے آیا اس نے 10 درازی کی کوشش کی، میری طرف ہاتھ بڑھاتا تھا تو ایک بزرگ سامنے آ جاتے تھے اور بزرگ کہتے تھے کہ اگر ہاتھ آگے بڑھا تو یہی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں گے۔ تو اللہ نے انتظام کیا، کرتا ہے نا انتظام، اللہ عصمتوں کی حفاظت کا انتظام کرتا، شجروں کی حفاظت کا انتظام کرتا، اللہ شجر طیبہ کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ میں نے صرف یہ نقطہ آپ کے حوالے کیا، ایک منظر آپ کے حوالے کیا۔ اب اس کی دلیل ہے جو تاریخ میں اور تاریخ انبیاء میں اور قصص الانبیاء میں کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور وہ یہ ہے کہ جناب سارہ کو اس نے دیکھا تو جناب سارہ کی طرف بڑھا اور جناب سارہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھنے کے لیے اس کا ہاتھ بڑھا تو اسی وقت اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 10 درازی کی کوشش ہو رہی تھی اور حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا تھا، انتظام حفاظت اللہ کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ شل ہوا، ہاتھ اس کا مردہ ہو گیا، مفلوج ہو گیا، فالج گر گیا اس کے ہاتھ۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ خاتون کوئی معمولی خاتون نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں توبہ کرتا ہوں،
اور میں تم سے معافی مانگتا ہوں. تم دعا کرو کہ میرا ہاتھ واپس ہو جائے اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو جائے, تو میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. جناب سارہ نے دعا کی, اس کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا. پھر اس نے جیسے ہی ہاتھ ٹھیک ہوا, پھر اس نے دست درازی کی کوشش کی, پھر فالج گرا. 3 مرتبہ ایسا ہوا, 3 مرتبہ, یعنی قصص الانبیاء میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ 3 مرتبہ ایسا ہوا کہ اس بادشاہ نے جناب سارہ کی حتق حرمت کی کوشش کی کہ ان کے بازو تک ہاتھ پہنچ جائے یا ان کے سر تک ہاتھ پہنچ جائے, لیکن تینوں مرتبہ اللہ نے اس کے ہاتھ پہ فالج گرا دیا. یعنی اللہ حفاظت کا انتظام کر رہا ہے, اس لیے کہ اسی شجرے سے 70,000 انبیاء بنی اسرائیل کو آنا. تو اسحاق کی اولاد میں آنے والے انبیاء کے شجروں کی اتنی حفاظت, تو کیا اسماعیل کے شجرے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ بھائی جیتے رہے سلامت رہے, جیسے آپ نے جملہ محفوظ کیا, تو کیا اسماعیل کے شجرے کی حفاظت نہیں کرے گا؟ اب معاملہ آگے بڑھ رہا. اب یہ ہے جناب سارہ, اس نے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت بڑی کوئی جادوگرنی ہو, اور مجھے بتاؤ تم کون ہو. اب جناب سارہ نے کہا کہ تجھ پر بھی توف, تجھ پر بھی لعنت, تیری حکومت پر بھی لعنت. سن, وہ میرا بھائی نہیں ہے, وہ میرا شوہر ہے, اور وہ اللہ کا منتخب کیا ہوا نبی ہے, اور اللہ نے اسے بھی منتخب کیا ہے اور مجھے بھی منتخب کیا. جیسے اس نے سنا تو جناب سارہ کی باتوں پر ایمان لایا اور جناب ابراہیم کو بلایا, اور وہ جناب ابراہیم کے عقیدے پر بھی ایمان لے آیا. اب جب جناب ابراہیم جانے لگے, یہ ہے بادشاہ جس کی بات کر رہا ہوں, یہ ہے بادشاہ. مجھے نہیں پتا کہ جملہ آپ کو یاد ہے کہ یہ نہیں, کہ میں نے کس لیے یہ واقعہ آپ کے حوالے کیا, اور ابھی یاد آ جائے گا. یہ ہے بادشاہ, ٹھیک ہے. اور جناب ابراہیم و سارہ جب دربار سے جانے لگے تو اس بادشاہ نے روکا, اور روک کر کہا, جناب سارہ کو دیکھ کر کہا کہ ایسے نہیں, میں ایک کنیز آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. ہائے 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 ہائے, جو سمجھ گئے ان کو میرا سلام ہے. میں ایک کنیز آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں. اور جیسے ہی رکے جناب سارہ ابراہیم, اس بادشاہ نے اشارہ کیا, جملہ سنیں گے خوش ہو جائیے گا. بادشاہ نے اشارہ کیا, اپنی زوجہ سے کہا میری بیٹی کو بلا کے لاؤ. کہا یہ میری بیٹی ہے, اس کا نام ہے ہاجرہ. ہاجرہ جناب سارہ و ابراہیم کی تو کنیز ہیں, لیکن ہے بادشاہ کی بیٹی. ہائے ہائے ہائے, اب سمجھ میں آیا. جو اس گھرانے میں آ کر متمکن ہو جائے, چاہے بادشاہی کی بیٹی کیوں نہ ہو, اس کا فخر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو کنیز کہلانے میں فخر کرتی ہے. تو جناب ام البنین بھی کسی معمولی گھر کی نہیں,